ہمارے ہندوستان میں اگر شعار ہے ساڑی غیر مسلم عورتوں کی تو اسے اجتناب کرنا چاہیے، ویسے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بہن سوال کرتی ہیں فرائیڈے پریز فرض اور نفل، جمعے کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ جی جمعے کی نماز تو فرض ہے مردوں پہ، اور عورتوں پہ جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ اگر وہ آتی ہے تو بہتر ہے، جمعے کا ثواب ان کو ملے گا، لیکن مردوں پر یہ فرض ہے۔ جی اس میں ایک سوال ہے جو مکرر میرے خیال میں کئی لوگوں نے کیا ہے کہ 20 رکعت نماز جو حرم میں ہوتی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ جی دیکھیے 20 رکعت کے تعلق سے میں نے کچھ اشارہ کیا تھا خطاب میں۔ جب یہ حکومت سعودیہ قائم ہوئی تھی، میں یہ کوئی لکھی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے اساتذہ سے جو میں نے جامعہ اسلامیہ میں سنا ہے وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ تو حنبلی حکومت تھی، اب لوگ سلفی ہوئے ہیں اور کتاب و سنت سے وابستگی ہوئی ہے، چونکہ فقہ حنبلی میں بھی 20 رکعت ہے، لیکن بادشاہ انصاف پسند تھے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علماء وقت سے فتویٰ پوچھا کہ حرمین میں کتنی رکعت رکھی جائے، تو کسی نے کہا 8، کسی نے کہا 20، کسی نے کہا 40۔ جب اختلاف ہو گیا علماء کا تو انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا، جس کو امر ملکی کہتے ہیں عربی میں، کہ حرمین میں 20 رکعت۔ لیکن جب اللہ نے دل و دماغ کو کشادہ کیا اور علم کی برکت سے لوگ محسوس ہوئے، تو پھر اب حرمین میں جو چیز بات آ گئی ہے اس کو ختم تو کر نہیں سکتے۔ پوری سعودیہ کی مسجدوں میں شیخ نباد رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے آج بھی وہاں 8 رکعت ہوتی ہے، جامعہ اسلامیہ کی مسجد میں 8 رکعت ہوتی ہے، اور مدینے کی مسجدوں میں، مکے کی مسجدوں میں 8 رکعت اب بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے 2 امام متعین کیے، 10 رکعت، اور 10 رکعت کے بھی ثبوت ہے، 13 اور 11 دونوں کا ثبوت موجود ہے۔ تو اس لیے یہ حرمین میں جو نماز ہوتی ہے اس کو دلیل بنا کر کے یہ سمجھنا کہ یہ اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حرمین میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ ہمارے استاد تھے شیخ فلاح مدینہ منورہ کے، جامعہ اسلامیہ قرۃ الحدیث کے، وہ کہتے تھے واللہ ھذہ البدع، اللہ کی قسم بدعت ہے۔ 5 منٹ کا مشکل سے وقفہ ہوتا ہے دونوں اذانوں میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو تیسری اذان کی زیادتی کی تھی، کوئی وجہ تھی، کوئی سبب تھا، کوئی مقصد تھا، یہاں کیا مقصد ہے؟ ابھی کان سے انگلی نکلی نہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ اس اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی 2 رکعت سے سلام نہیں پھیرا کہ دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوال ہے نماز میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناف کے نیچے نیت باندھی ہے؟ جی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت آتی ہے جو من السنہ کے الفاظ سے مذکور ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا، ثم وضعہما علی صدرہ، پھر دونوں ہاتھوں کو آپ نے اپنے سینے پہ رکھا۔ جی یہ مشرک بدعتی مسلمان کی مدد کرنا کیا جائز ہے؟ دیکھیے مشرک بدعتی مسلمان، اس تعلق سے ہمیں یہ پہلے سوچنا ہے کہ اب وہ کیسا ہے، مشرک بدعتی کیسا ہے۔ بدعتی اور بدعتی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک بدعتی وہ ہے جو خود بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اور بدعت کی جانب بلاتا بھی ہے، بدعت کا خود مرتکب ہے اور بدعت کی دعوت بھی دیتا ہے، قبروں پہ خود جاتا ہے، شرکی اعمال و افعال کرتا ہے اور قبروں پہ بلاتا بھی ہے، سر کو لوگوں کے جھکاتا بھی ہے۔ تو ایسے کے ساتھ تو تعلق رکھنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نادان مسلمان بھائی ہمارا ہے جو بدعت کا مرتکب ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے تو اس کی مدد کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی یہ کیا ہے، مرحوم کے حق میں عمرہ کرنا جائز ہے؟ جی آپ اگر اپنا عمرہ کر چکے ہیں تو آپ کسی فوت شدہ کی طرف سے اگر عمرہ کریں تو آپ میقات سے احرام باندھ کے عمرہ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میری ماں کی وفات ہو گئی ہے تو کیا میں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجیہ، ان کی طرف سے تم عمرہ کرو۔ تو عمرہ یہ حج کرو، ان کی طرف سے حج کرو۔ جب حج کیا جا سکتا ہے تو عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے مردے کی طرف سے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنا عمرہ آدمی کرے، اس کے بعد فوت شدہ کی طرف سے عمرہ کرے۔ جی امام اگر رکوع کی حالت میں مقتدی نماز اسی حالت میں شریک ہو جائے تو کیا اس کی وہ رکعت لوٹائے گا یا نہیں، جبکہ اس نے سورہ فاتحہ اور قیام چھوڑ دیے؟ دیکھیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، متفق علیہ صحیح بخاری کی روایت، کوئی بھی شخص جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، من عام ہے مقتدی ہو یا امام ہو، جو نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ
قسمت، اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ کیا کہتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک تو اللہ فرماتے ہیں ھذا ما سأل عبدی، یہ وہ چیز ہے جو بندے نے مجھ سے مانگا ہے اور میں اپنے بندے کے سوال کو پورا کروں گا، دوں گا اس کو. یہاں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور کلام اللہ کا ہے. اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ، صلاۃ کو میں نے تقسیم کیا. اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی تشریح جو فرمائی وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے حج کا ایام ہے، آپ نے فرمایا حج و عرفہ، حج عرفہ میں حاضری کا نام ہے. کوئی شخص تمام ارکان کر جائے، طواف کر لیا، صحیح کر لیا، مینا میں حاضری دے دی، شیطان کو کنکری مار لیا، مزدلفہ میں رات گزار لی اور عرفہ میں نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا. کیوں؟ الحج علی عرفہ. اسی طرح سے اللہ نے سورہ فاتحہ کو صلاۃ کہا ہے. یہ دلیل طرح غور کیجئے گا، صلاۃ کہا ہے. اگر ہم نے صلاۃ کو نہیں پڑھا تو صلاۃ ہوئی کہاں؟ صلاۃ جب پڑھی نہیں تو صلاۃ کہاں ہوئی؟ اس لیے حالت رکوع میں اگر آدمی آتا ہے بے شک چلا جائے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے. بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی. جی یہاں کوئی آدمی نوکری کرنے والا جس کا 30-40 ہزار روپیہ قرض ہے تو وہ حج کرے گا یا قرض دے گا؟ دیکھیے قرض دار جو شخص ہے اور اس پر قرض ہے اور ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بن رہی ہے تو ظاہر بات ہے وہ صاحب استطاعت کب ہے؟ وہ صاحب استطاعت ہے ہی نہیں تو حج کیسے کرے گا؟ صاحب استطاعت حج فرض من استطاع الیہ سبیلا، اس لیے پہلے وہ قرض کی ادائیگی کی فکر کرے. داڑھی کٹوانا کیسا ہے؟ قرآن و شریعت کی روشنی میں جواب دے کر اند اللہ معجور ہوں. بالوں میں خضاب لگانا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے داڑھی ایک ایسی سنت ہے اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے پوری زندگی کبھی ترک نہیں کی ہے. داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قص الشوارب وعف اللحا، موچ ترسواؤ، کاٹو قینچی سے اور داڑھی کو بڑھاؤ. ایفا کے معنی ہوتے چھوڑ دو، جتنی لمبی جائے اس میں تہذیب نہ کرو، کاٹ چھاٹ، چھوڑ دو داڑھی کو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، قول بھی ہے اور آپ کا عمل بھی ہے. ایک موقع پہ ہمارے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، کلین شپ تھے، کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی تو کہنے لگے بندی صاحب بتائیے بغیر ٹوپی کی نماز ہو جائے گی؟ کان میں مجھ سے کہتے ہیں تو میں نے کہا ان کے کان میں اگر بغیر داڑھی کے ہو جائے گی تو بغیر ٹوپی کی تو بدرجہ اولا ہو جائے گی. تو داڑھی رکھنا چاہیے، اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور بالوں میں خضاب، دیکھیے خضاب اللہ علیہ وسلم نے سب کالے خضاب سے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ غیر الشیبہ واجتنبوا السواد، یہ جو سفیدی ہے اس کو بدلو، یعنی اس پہ مہندی لگاؤ لیکن بچو کس سے؟ کالے سے. تو کالا خضاب نہیں لگانا چاہیے، اسے اجتناب کرنا چاہیے. البتہ سفید داڑھی ایک دم باغ کی طرح نہیں رکھنا چاہیے. مہندی لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کا قول بھی ہے، عمل بھی ہے. نکال کر ہمیں استفادے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اس کے لیے ہم لوگ شیخ کے تہ دل سے ممنون ہیں. اور اس موقع سے ہم دعویٰ کمیٹی برائے مسجد بخاری، اشراف مکتب التعاونی الحمراء والکرنیش ووسط جدہ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر ماہ اس مسجد کے ممبر سے دعوت حق کی آواز سے ہم آپ لوگوں کو آشنا کرانے کی کوشش کریں گے. اور ہر ماہ اس مسجد میں دینی و اصلاحی پروگراموں کا سلسلہ قائم و دائم رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے. ھذا واللہ تعالی اعلم وسبیلہ اہدی واقوم. اور ہمارا شعار ہے، ہماری دعوت اتباع قرآن و سنت. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب ہم عاقل بھائی سے درخواست کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور ملتقى البحر الصیفی کی اسناد فضیلت الشیخ کے ہاتھوں سے تقسیم فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم.
اما بعد حضرات، گزشتہ چند مہینوں میں